ہوئی تھی اور شکیل بھائی کے ساتھ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا. ڈاکٹر نے بہت منع کیا، مگر کچھ محبتیں ہوتی ہے کچھ ایسے لوگوں کی جہاں پہنچنا پڑتا ہے. حاجی صاحب اور آپ لوگوں کی محبتیں 6 سال سے 5 سال سے میں دیکھتا ہوں. 2 منٹ کی بات سنیے گا، پوری رات کا میں مجموعہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو. میرے پیر سے کچھ دنیا نہیں جانتی ہے. میرے پیر نے بھی کہا بیٹا کہیں جلسے میں جاؤ تو حضور کا ذکر کیا کرو. دنیا تمہیں میرا چرچا کرنے کے لیے نہیں، تمہیں حضور کا چرچا کرنے کے لیے بلاتی ہے. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ چھوٹے بچے حضور کی محفل میں آتے ہیں، یہ چھوٹے بچے آتے ہیں. کوئی مفتی سلمان اظہری کی برائی کر رہا ہے، کوئی علامہ امین القادری کی برائی کر رہا ہے، کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، سورج پر دھوپ پھینکنے سے سورج تک تو نہیں پہنچے گا، پلٹ کر کے منہ پر ضرور آ جائے گا. کوئی کہہ رہا ہے کہ علی علی مت کرو، لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں. کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائے کہ کسی کتاب سے ثابت کر دے کہ علی کا ذکر جو ہے وہ شیعت کی طرف لے جاتا ہے. یاد رکھیے گا، حب علی شیعت نہیں ہے، ذکر علی شیعت نہیں ہے. صحابہ کا بغض شیعت ہے، صحابہ کی نفرت شیعت ہے، صحابہ کی منافقت شیعت ہے. کوئی سنی ایسا ہے ہی نہیں جو صحابہ سے محبت نہ کرتا ہو. ہم تو حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم اس انداز سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کی جھٹلائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے. سنت کو نہ اپنائیں. یہ ایک بات یاد رکھیے کہ جنہوں نے اپنا جان مال حضور پر قربان کیا ہو، ہم ان کی نفرت دل میں پال سکتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم علی سے بے پناہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. اپنے بچوں کو حضور کی بات بتائیے گا. ہاتھ جوڑ کر کے ایک بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کب جلسے کی دنیا آخری دنیا ہو جائے، جلسے کا دور آخری دور ہو جائے. آپ کے یہاں خطیبوں کو بلائیے، مقرروں کو بلائیے. حاجی صاحب بہت آیا، پتہ ہوں نہ ہوں، کہیے گا کہ آ رہے ہیں، صرف بات سرکار کی کیجیے گا، حضور کے خاندان کی کیجیے گا. میرے یہاں بیٹھ کر کے کسی پیر کی برائی نہیں کیجیے گا. ہم نے یہ جلسہ دربار شاہ کے لیے سجایا ہے، ہم نے یہ جلسہ غوث اعظم کے نام کا سجایا ہے. یہاں بات کسی کی برائی کرنے کی نہیں ہے، ہم حضور کی تعریف کرنے کے لیے جلسہ کراتے ہیں. آج جلسے والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرا جلسہ وائرل ہو گیا کسی کی برائی کرنے سے. جلسہ وائرل 1 سیکنڈ کا کام ہے، جلسے کو وائرل کرنا 1 سیکنڈ کا. مگر یاد رکھیے گا، جلسہ کامیاب ہونا بڑی بات نہیں ہے، قبول ہونا بڑی چیز ہے. اور اللہ رب العزت جلسے کو قبول کر لے، وہ بڑی چیز کا نام ہے. سلمان اظہری ایسے سلمان اظہری نہیں بن گئے. لاکھوں تکلیفیں برداشت کی ہے، درد برداشت کیا ہے، تکلیف برداشت کی ہے. مجھ سے اچھا اسٹیج کی دنیا پر سلمان اظہری کو کوئی نہیں جانتا ہے. اور نہ مجھ سے جتنا کھل کے وہ بات کرتے ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرتے ہیں. وہ جیل میں کتنے ٹیسٹ لگے، کتنی تکلیفیں ہوئیں، کتنا کرب دیا گیا، وہ میں جانتا ہوں اچھے سے. مگر وہ درد حضور کی محبت کا درد تھا. اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے کو بتائیے گا، صرف حضور سے محبت کرے، حضور کے خاندان والوں سے محبت کرے، ہر اولیاء سے محبت کرے. قاری عزیز الرحمان صاحب قبلہ آتے ہیں، ایک شعر پڑھ کے جاتا ہوں، تعویذ کے طور پہ باندھ لیجئے گا کہ سلسلہ بزرگوں کا کربلا سے ملتا ہے، جس طرح صفا مروہ ہاجرہ سے ملتا ہے. قادری ہو، چشتی ہو، اشرفی ہو، رضوی ہو، سب یہ سلسلہ میرے مصطفیٰ سے ملتا ہے. یہ آج کل یہ لفنگے پیر، یہ دوسرے کی برائی کرنے والا کبھی پیر نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا، غیبت کرنے والا کبھی پیر نہیں ہو سکتا ہے، دوسرے کو کاٹنے والا کبھی پیر نہیں ہو سکتا ہے. خدا کی قسم پیر وہی ہے کہ جب بندے کو اللہ کے قریب کر دے. کسی کے سامنے آج حالات ایسے ہیں، اچھا انسان، ایک عام انسان، اچھا انسان، کسی سے مرید نہیں ہے، وہ نیک ہے. کسی پیر سے مرید ہوتا ہے، دوسرے دن نفرت پیدا ہو جاتی ہے دوسرے پیر کی شان میں. یہ حالات ہو چکے سنیت کے. ہر قبیلہ الگ، ٹولی الگ، ہر گاؤں والے ایک گاؤں والے سے نفرت کرنے لگے، بھائی بھائی سے نفرت کرنے لگا، بہن بہن سے نفرت کرنے لگی، ایک گاؤں والے دوسرے گاؤں والوں سے نفرت کرنے لگے. سب سے بڑا ہاتھ اس میں پیروں کا ہاتھ ہے. برا لگے تو معاف کیجیے گا، کوئی نہیں بلائے فرق نہیں پڑتا مجھ کو. آج ایک گھر میں 2 بھائی ہے، دونوں بھائی میں خون کی لڑائی ہے، تلوار کی لڑائی ہے. ایک پیر نے دوسرے بھائی کو اتنا الگ کر دیا ہے. خدا کی قسم پیر تو وہ ہے جو سینے سے لگا کر کے دونوں بھائی کو ایک جگہ پہ لا کر کے کھڑا کر دے.
آج پیر کو بیٹھال کر کے لوگ غیبت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا غیبت کرنے والا ایسے ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو. پیر منبر پر بیٹھا رہتا ہے, دوسرے پیر کی غیبت ہوتی رہتی ہے. وہ پیر نہیں ہو سکتا, جتنا بڑا بن جائے پیر نہیں ہو سکتا ہے. وہ یاد رکھیے گا, یہ میں بول رہا ہوں, میں. حضور نے فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے بھائی کا گوشت کھاتا ہو. آج پیر کو بیٹھال کر کے دوسرے پیر کی برائی کی جاتی ہے. دوسرے پیر کو بیٹھال کر کے دوسرے خطیب کو برا کہا جاتا ہے. کسی کو کالا کہا جا رہا ہے, کسی کو گجراتی کہا جا رہا ہے, کسی عام انسان کو بندر کہا جا رہا ہے. یہ حالات منبر کے ہو چکے ہیں. میرے حضور نے فرمایا تم میں کوئی نہ بڑا ہے, نہ کالا ہے, نہ چھوٹا ہے. تمہاری نظر میں, اللہ کی نظر میں سب سے محبوب ہوا ہے کہ جس کا تقوی سب سے اچھا ہو. ایک بات تلخ حقیقت بتا رہا ہوں, خدا کی قسم تکلیف ہوتی ہے حضور کا منبر دیکھ کر کے کہ آج میرے نبی کالے اور گولے کی تفریق مٹانے کے لیے آئے تھے. ایک بات بتا رہا ہوں, ایک صحابی تھے, عظمت بھائی معاف کیجئے گا, شکیل بھائی, ایک صحابی تھے, اتنے کالے تھے کہ ان کا نام ہی اسود تھا. اتنے کالے تھے, اسود عربی میں کالے کو کہتے, اتنے کالے تھے کہ نام ہی اسود پڑ گیا تھا. حضور کے پاس آئے, کہا محمد میں ایمان لے آؤں گا, مجھے کیا ملے گا؟ میں ایمان لے آؤں گا, مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا, وہ رحمت للعالمین تھے نا, جنت کی بشارت دے دیتے, کوثر کا جام پلا دیتے. مگر حضور جا رہے تھے کہ گاؤں کا ستایا ہوا ہے, محلے کا رلایا ہوا ہے. مکے کی حالت یہ ہے کہ ایک گورا کالے کے ساتھ چل نہیں سکتا, ایک گورا ایک کالے کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ نہیں سکتا. حضور کے پاس آیا, کہا محمد ایمان لے آؤں, کیا ملے گا؟ حضور نے کہا سن, تجھے وہی مقام ملے گا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے. اگر تو بیٹھ جائے گا تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ پہلی صف سے اٹھا کر کے تجھے پچھلی صف میں کھڑا کر دے. شخص دیکھتا ہے تو کہتا ہے محمد بعد میں کچھ اور بتانا, پہلے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان کر دیجئے. حضور تو یہ دین لے کر کے آئے تھے, حضور تو یہ محبت لے کر کے آئے تھے. حضور مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ایک کتے کا بچہ راستے میں ملا. اللہ کے نبی اونٹ سے نیچے تشریف لے آئے, اونٹ سے نیچے اللہ کے نبی تشریف لے آئے. ایک صحابی ہے, جمیل نام ہے, ان کو کہا کہ تم ادھر سے بچاؤ, میں ادھر سے بچاتا ہوں. کیوں معلوم ہے؟ 10,000 صحابہ جا رہے تھے مکہ فتح کرنے. 10,000 صحابہ, اونٹ کتنا رہا ہوگا؟ ایک کتے کے بچے کے لیے کائنات کا پیغمبر نیچے آ چکا ہے. ایک کتے کے بچے کے لیے ساری کائنات کا سلطان زمین پر ہے, کتے کے بچے کو بچا رہے ہیں. 10,000 فوج کا صحابہ کا قافلہ گزر گیا. اللہ کے نبی نے مشکیزہ سے پانی پلایا کتے کے بچے کو. ایک یہودی دور سے دیکھتا ہوا آیا, کہا کون ہو؟ ایک کتے کے لیے زمین سے اتر گئے. کہا میں محمد ابن عبداللہ ہوں. کہا کتے کے بچے کو بچائے؟ کہا ہاں. کل قیامت کے دن اللہ پوچھتا کہ محمد تیرے قبیلے نے کتے کے بچے کو دفن کر دیا, میں خدا کو کیا جواب دیتا؟ یہ اللہ کے نبی کا دین تھا, یہ اللہ کے نبی کا اسلام ہے, یہ اللہ کے نبی کی شریعت ہے. اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر اس لیے چڑھایا تھا تاکہ مکہ کے سارے امیروں اور رئیسوں کو پتہ چل جائے کہ محمد ہر گرتے ہوئے کو اٹھانے کے لیے آیا ہے. حضور تو گرتوں کا سہارا تھے نا, کیا ضرورت تھی حضور کو بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھانے کی؟ یہ اسلام حضور کا اسلام ہے, یہ اسلام صحابہ کا اسلام ہے. ایک بزرگ ہے, مکے کے راستے سے گزر, آج ہم انسان, قرآن کہلا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, ہم نے تمہیں قبیلے صرف اس لیے بنائے تعارف کے لیے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ایک صحابی نے ایک صحابی کو کالا کہہ دیا. حدیث پڑھ رہا ہوں, حدیث غور سے سنیے گا. ایک صحابی نے ایک صحابی کو کالا کر دیا, کالا کہہ دیا. صحابی آئے, حضور کی بارگاہ میں شکایت کیا. اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا, بلایا, کہا سنو تم نے کالا کہا؟ کہا ہاں. کہا میں اسی تفریق کو مٹانے کے لیے آیا ہوں, تمہارے اندر سے زمانے جاہلیت کی بو آ رہی ہے. آج یہ زندگی ہے, یہ حضور کا ممبر بن چکا ہے. حضور کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے, حضور کا دین کوئی نہیں بتا رہا ہے. لوگ اپنی اپنی طبیعت کی بات کر رہے ہیں. میں برا اس لیے ہوں کہ میں لبیک کا نعرہ لگاتا ہوں, میں سرکار کی بات کرتا ہوں, میں سرکار کے علاوہ کسی کی بات کرنا ہی نہیں چاہتا, یا حضور یا خاندان مصطفیٰ. کسی پیر سے نفرت نہیں کیجیے, چاہے سرکار اعلیٰ حضرت ہو, سرکار تاج الشریعہ ہو,
سرکار مفتی بریلی کے چوچھا، یہ تو محبت کا ایک سرچشمہ تھا اہل سنت کا. ان پیروں نے، جو موجودہ پیر ہیں، ان لوگوں نے لڑایا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس دور میں پیر ایک فتنہ بن چکا ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو کسی سے نفرت نہیں کرتا، مرید ہو جاتا ہے کل ہو کر کے نفرت کرنے لگتا ہے. اچھے پیر سے مرید کروائیے، شریعت کا پابند ہو، پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، ایسے پیروں سے مرید کروائیے. خانقاہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی خانقاہ سے کروائیے، سنی صحیح العقیدہ ہو. اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے، اپنی نسلوں کی حفاظت کیجیے. ورنہ یاد رکھیے گا، لاک ڈاؤن میں کوئی پیر آپ کو پوچھنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ زندہ ہو یا مر گئے ہو. کرونا کا زمانہ آیا، کوئی پیر پوچھنے کے لیے نہیں آیا کہ آپ زندہ ہو یا مردہ ہو. پیر اپنی اپنی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں اس دور میں، آپ کو معلوم نہیں ہے. ایک ایک رات کا 2 ہم 20,000 لیتے ہیں تو یہ یوٹیوبر لوگ کہتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا کرے. 20,000 لے رہے ہیں، 25,000 لے رہے ہیں ایک رات کا. ایک ایک رات کا پیر صاحب لوگ 2 لاکھ لے کر کے آ رہے ہیں. یہ کیوں نہیں کہتے مولوی لوگ؟ کیوں نہیں ان کے بارے میں بولتے ہیں؟ جانتے کیوں؟ ہماری تکلیفوں کو کبھی دیکھیے گا کہ ہم کتنی تکلیف کے ساتھ آتے ہیں. خدا کی قسم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جھوٹ بولوں عظمت ہے، شکیل شاداب ہے، پاکٹ میں پیسہ رہتا ہے مگر ٹرین کا کھانا نہیں کھا پاتے ہم. یہ دور ہے. اس کے بعد پہنچتے ہیں، فوراً اسٹیج پر آتے ہیں. لوگوں کو کیا پتا کہ ٹرین کی تکلیفیں، فلائٹ کی تکلیفیں، رات کا جاگنا، ان چیزوں کو ہم کر کے آتے ہیں. ہم دنیا کی نظر میں برے ہیں. اماموں کی عزت کیجئے. آپ کے امام آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے. جو امام کی عزت نہیں کیا، پیر صاحب کو ایک رات، لوگ کہتے ہیں خطیب کو بلا کر کے ایک رات اتنا دیتے ہو، امام کو دو. پیر یاد نہیں آتا آپ کو؟ پیر کو آپ نہیں دے رہے. ہم تو تقریر بھی کرتے ہیں، نعت بھی پڑھتے ہیں. پیر صاحب تو صرف دعا کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو دعا بھی نہیں کرتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں رکیں گے. مفتی اعظم 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں رکتے تھے. محدث اعظم 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں رکتے تھے. یہ بزرگان دین جن کے آپ مرید ہیں، یہ مجاہد ملت 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں رکتے تھے. یہ کسی بزرگ کے ہاں غریب گھر میں رکا کرتے تھے. آج پیر صاحب فلائٹ سے آئیں گے، 2 گھنٹہ رکیں گے، 5 منٹ اسٹیج پر پھر واپس چلے جائیں گے. دین کی خدمت آپ کر رہے ہیں. دین کی خدمت کوئی پیر نہیں کر رہا ہے. دین کی خدمت مفتی اعظم کر کے گئے، اسی پر ہم چل رہے ہیں. دین کی خدمت اعلیٰ حضرت کر کے گئے ہیں، شیر بش اہل سنت کر کے گئے ہیں، ہم اسی پر چل رہے ہیں. اپنے بچوں کو بچائیے. باپ کا، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کسی پیر کی برائی نہ کرو. یاد رکھیے گا، بہت سارے باپ قیامت میں اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہے. قرآن بتا رہا ہوں، قرآن، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. بچے دنیا میں بے لگام، صرف سب سے زیادہ ضرورت ہے حضور کی محبت گتھی میں پلا دیجئے، تاکہ دنیا چلے تو کہے کہ جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا رہے ہوں گے. سب سے محبت کیجئے، سب سے. بہنوں سے محبت کیجئے، باپ کی عزت کیجئے. پتہ نہیں مر جاؤں. میں آج بول رہا ہوں، میری آواز آج جاتے جاتے راستے میں مر سکتا ہوں. موت کا کوئی ٹھیک ہے، آپ مر جائیے کل. 17 سال کا جوان نہیں مرتا ہے، 12 سال کا جوان نہیں مرتا ہے، 20 سال کا جوان نہیں مرتا ہے. آپ نے اس ہاتھ سے ہر عمر کے لوگوں کو مٹی دیا ہوگا. بھائی سے نفرت ہے تو بھائی سے ملو، محبت کرو بھائی سے. پیر سے بعد میں محبت کرنا، پہلے بھائی سے ملو. قبر میں ماں کی روح تکلیف میں تڑپ رہی ہوگی کہ ایک خون سے، ایک دودھ کو چھاتی سے دونوں کو دودھ پلایا تھا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا نفرت بنا چکا ہے. آج 15 سال 5 سال ہو جاتا، بہن کو پوچھتے تک نہیں ہم. ماں باپ کے بعد بہن کا سہارا صرف بھائی ہوتا ہے. بہن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا. بہن کو دولت نہیں کے لیے جائے گا، بہن سے صرف ملنے کے لیے چلی جائے گا، وہ خوش ہو جائے گی. بہن سے محبت کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کیجئے، بڑوں کی عزت کیجئے، نفرت ختم کیجئے. دنیا آخری دوڑ پر ہے. میرے حضور کو تکلیف ہوتی ہوگی مزار انور میں. مزار حضور کس درد سے گزر رہے ہوں گے. اللہ کے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. ہماری اور آپ کی بہنوں کو کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی بیٹی سیدہ زینب ہے، اونٹ سے گری، پیٹ سے حمل، بچے سے، بچہ بھی گیا، ان کی بھی جان گئی. اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو بھی معاف کیا ہے.
جس نے ان کی حضور کی بیٹی کی جان لی. حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ، حضور فرماتے ہیں باپ نہیں تھا، چچا کو دیکھ کر کے سکون آتا تھا. احد کی وادی میں حضور جہاں جہاں جاتے تھے امیر حمزہ چاروں طرف سے کھڑے ہوتے تھے کہ حضور کو تیر نہ لگے، مجھے آ کر کے تیر لگ جائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، ان کی کچی کلیجی کو چبایا گیا ہے. حضور نے ایسے لوگوں کو بھی معاف کیا ہے. چچا کی کلیجی کو چبانے والے کو حضور نے معاف کیا ہے. سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضور کی بیٹی کو قتل کرنے والے کو حضور نے معاف کیا ہے. حضور کی بیٹی فاطمہ کو برا کہنے والے کو لوگوں نے حضور نے معاف کیا ہے. حضور کی بیوی خدیجہ کو گالی دینے والوں کو حضور نے معاف کیا ہے. ہم اپنے بھائی کو نہیں معاف کر سکتے ہیں؟ بتاؤ نا، کچھ تو بولیے. معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اپنی بہن کو معاف نہیں کر سکتے ہم؟ آج گھر جانا کبھی، کل مر جاؤ گے، مٹی دینے وہی بھائی آئے گا. کیا فائدہ دنیا سے جانے کے بعد؟ بھائی کوئی نہیں روئے گا، بہن روئے گی. بیوی تو وراثت میں سے وراثت لے گی، مگر بہن روئے گی. یاد کرنا، خون خون ہوتا ہے. بھائیوں سے محبت کرو، پیروں کے چکر میں مت پڑو. پیروں نے سنیت کو غرق کر دیا ہے. میں ایسا نہیں ہوں، میں بھی کسی پیر کا مرید ہوں. میں اپنے پیر کا کبھی نام نہیں بتاتا ہوں. میں 13 سال سے اسٹیج پر ہوں، آپ کے یہاں 6 سال سے آ رہا ہوں. کبھی بتایا پیر کا نام؟ میں اپنے پیر کا نام بتانے آیا کہ حضور کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں یہاں. آج معلوم ہے سنیوں کے جلسے میں تہنیت پر پیسے اٹھائے جاتے ہیں، حضور کی نعت پر 1 روپیہ نہیں دیا جاتا. کبھی جائزہ لیجئے گا قیامت کے دن. اللہ جب حضور آئیں گے مرنے کے بعد تو قبر میں کیا دکھاؤ گے حضور کو؟ پاگل ہوں پاگل. میں کبھی کسی جلسے میں کوئی لاکھ برا کہے، میں کسی کا جواب نہیں دیتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ میرا کیا معاملہ ہے، مگر ایک بات ہاتھ جوڑ کر کے کہوں گا، محبت کرنا سیکھو. بڑوں سے، بھائیوں سے، چھوٹوں سے. کل ٹھوکر لگے گی، مر جاؤ گے. میں اپنے گھر سے دلی جا رہا تھا بائی روڈ. ایک دن میں نے 7 ایکسیڈنٹ دیکھے. 7 ایکسیڈنٹ ایک دن میں. مطلب اپنے گھر سے دلی تک جانے میں 7 گاڑی کا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے. کچھ ایسی لاشیں دیکھی ہے کہ زمین پر چمڑے تک پتہ نہیں ہے. میں آج جاؤں، کوئی آ کر کے ایکسیڈنٹ کر دے. کل بھائی سے مل پاؤں گا، میں ماں سے مل پاؤں گا. میں آج ایک دن بات نہیں کرتا ہوں، میری ماں روتی ہے. ماں چلی جائے گی دنیا سے تب ماں کی عظمت سمجھ میں آئے گی. ماں کے پیر دباؤ، خدا کی قسم ماں سے بڑی نعمت نہیں مل سکتی ہے آپ کو. آدمی پیر کا پیر اس وقت تک دباتا ہے جب تک پیر منع نہ کر دے. ماں کے پیر پر ہاتھ بھی نہیں رکھتا ہے کوئی. یہ دور آ چکا ہے. ماں جب چلی جائے گی نا تب سمجھ میں آئے گا کہ ماں کی دولت کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھتا رہتا، میری ماں آواز دیتی تو میں نیت توڑ کر کے اپنی ماں کی آواز پر جاتا. اللہ کے نبی جب ماں کا انتقال کیسے ہوا پتہ ہے؟ باپ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تھے، راستے میں آئے. عظمت بھائی جائیں گے انشاءاللہ. حاجی صاحب شاید نہیں پہنچ پائیں گے. کروڑ لوگ جاتے ہیں تو اس میں 100 لوگ، کروڑ میں 100 حضور کی ماں کی قبر انور کے پاس پہنچ پاتے ہیں. آج بھی 30 کلومیٹر کے آس پاس ایک بھی چراغ نہیں ہے حضور کی ماں کی قبر کے. پورا بیابان وادی ہے جہاں پر حضرت آمنہ کی قبر ہے. ایک ام ایمن تھی ساتھ میں. حضور کبھی اوپر جاتے، بچپن سے حضرت حلیمہ کے پاس رہے. آئے جب بڑے ہوئے حضرت آمنہ نے سوچا چلو شوہر کی قبر کی زیارت کر لیتی. گئے، واپسی میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی. 5 سال کے حضور تھے، 5 سال کے. ماں کو اپنی ہاتھوں سے دفن کیا. کبھی نیچے جاتے، کبھی اوپر جاتے، کبھی نیچے جاتے، کبھی اوپر جاتے. حضور سے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کے سر سے اللہ نے ماں کا سایہ کیوں اٹھایا؟ حضور فرماتے تاکہ قیامت تک میری امت اگر ایسی ہو جس کے سر پہ باپ ماں کا سایہ نہ ہو تو وہ میری زندگی کو دیکھ کر کے صبر کرے.
عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکر مار کر کے مردے کو زندہ کرتے تھے، میرے نبی چاہتے تو ماں باپ کو زندہ نہیں کر دیتے، مگر حضور نے فرمایا تاکہ میری امت صبر کرے۔ اللہ کے نبی بغیر ماں باپ کے چلے گئے ہمارے اور آپ کے لیے، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے چلے گئے ہمارے آپ کے لیے، حضور کا دانت شہید ہوا، دانت پر پتھر مارے گئے ہمارے اور آپ کے لیے، طائف میں حضور کو اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ حضور کے پیر مقدس سے جوتا باہر نہیں آ رہا تھا، نالین شریف۔ ایک شخص ایمان لایا، ایک شخص، حضور مسکرانے لگے۔ صحابہ نے کیا سنا؟ اتنا پتھر لانے کے بعد کہا کہ ایک تو ایمان لایا۔ آج ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ حضور کا دین یہ دین نہیں تھا، بڑی محنت سے غریب نواز ہندوستان میں دین پھیلائے۔ ہاتھ جوڑ کر کے گزارش، بھائی سے محبت کیجئے گا۔ میں اپنی ایک بات بتاتا ہوں، میرے بڑے ابو تھے، کسی وجہ سے بات نہیں ہو پا رہی، اخیر وقت ہاسپٹل جب گیا میں، انہوں نے مجھے پڑھایا بھی تھا، جانتے ہیں شکیل بھائی، ناظر حسین خان۔ ہاسپٹل میں گیا نا تو وہ ہاتھ پکڑ کے صرف اتنا کہتے، بھتیجا تیرے ہی انتظار تھا۔ ہر مرنے والا گھر کا اس شخص کا انتظار کرتا ہے کہ جو اس سے بات نہیں کر رہا ہے۔ دنیا 4 دن کی ہے، پھر اندھیری رات ہے، مرنا سب کو ہے۔ انشاءاللہ دعا کیجئے اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیں سلامت رکھے، آپ کی زندگی کی حفاظت کرے، ہماری زندگی کی حفاظت کرے۔ ایک وعدہ اپنے بھائیوں سے بتائیے گا، حضور کی امت کے طور پر سبق لے کر کے جائیے گا کہ ہر دوست کی ذمہ داری اپنے دوست کو بتائے کہ پیر کے چکر میں دوسرے سے نفرت مت کرو، کوئی کسی خانقاہ کا ہو، ہر ایک سے محبت کرو، ہر ایک سے محبت کرو۔ زیادہ سے زیادہ اگر رضوی سے محبت کرو گے تو سلسلہ کسی سے ملے نہ ملے فیض اعلیٰ حضرت سے ضرور ملے گا۔ اگر قادری سے محبت کرو گے تو فیض کسی سے ملے نہ ملے عبد القادر جیلانی فیض ضرور عطا کریں گے۔ اشرفی سے محبت کرو گے، فیض کسی سے ملے نہ ملے مخدوم پاک فیض ضرور عطا کریں گے۔ محبت کرنا سیکھو۔ یہ پیر سب سنیت کو تباہ کر دیے ہیں۔ اڑیسہ کی بات بتاؤں کتنی لڑائی ہے، جانتے نا آپ؟ 6 لڑائی ہے اڑیسہ میں۔ سوچئے کیا اس لیے مفتی اعظم اڑیسہ آئے تھے؟ کیا اس لیے حضور نے کیا تھا یہ چیز کہ 6 پیر مل کر کے آپس میں اڑیسہ کو توڑ دے؟ کتنا ٹوٹے ہوئے ہیں آپ، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کتنا ٹوٹے ہوئے ہیں آپ۔ کس نے توڑا؟ پیروں نے توڑا۔ پیر جوڑنے کے لیے آئے تھے، اب پیر کا کام جوڑنا ہی توڑنا ہو گیا۔ معلوم کیوں؟ آخری بات بول رہا ہوں، اس لیے تاکہ میرے مریدین کے حلقے میں میں لوٹ سکوں، میں چلا جاؤں تو میری اولاد لوٹ سکے، میں چلا جاؤں تو میرا پوتا لوٹ سکے، صرف اس لیے تاکہ میرا حلقہ رہے۔ آپس میں ایک دوسرے لڑتے رہو، پیر ایک دوسرے کے بھائی بھائی میں نہیں۔ ایسے بھی پیر ہیں جی اپنی ماں سے 7 سال سے بات نہیں کرتے ہیں، دعویٰ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نام نہیں لے رہا ہوں، وہ جانتے جن کے بارے میں بول رہا ہوں، 7 سال سے اپنی ماں سے بات نہیں کرتے ہیں، مگر وہ دنیا کو ایک دوسرے میں لڑانے کے چکر میں ہیں۔ ایسے پیر بھی ہیں، بڑے پیر ہیں، بڑے چھوٹے موٹے نہیں ہیں کوئی، ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ پیر صاحب لڑا کر کے نام کیا دیں گے؟ سنیت کے نام پر، مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر، اس کے نام پر الگ ہو جاؤ۔ یاد رکھیے گا مسلک اعلیٰ حضرت ایک کپ کا نام نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت مجاہد ملت کی محنت کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت شیر بشیر اہل سنت کی خدمت کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت محدث اعظم کے مشن کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار تاج الفضول علامہ بدایونی کی خدمت کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت تمام بزرگوں کی محبت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ سب پیر صاحب لوگ کے چکر میں آئی فون 15 رکھ کر کے آئیں گے مائک پر کے کیمرہ حرام ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ان لوگ کے چکر میں رہیے گا، برباد ہو جائیے گا۔ 17 پرو رکھ کر کے کہتے ہیں کیمرہ حرام ہے، جانتے ہیں آپ؟ جو لوگ کیمرے کے سامنے نعت پڑھتے ہیں ان کے ساتھ آپ کیوں پروگرام کر رہے ہیں؟ پیر صاحب کے آنے سے پہلے کیمرہ جائز ہے، پیر صاحب آگے حرام ہے۔ ایسی بھی محفلیں ہیں، جو لوگ اگر میں پڑھ رہا ہوں کیمرے کے سامنے اس پیر کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی منع کیجئے کہ آج توبہ کر کے کل توبہ جائز ہو جائے گی اس کے لیے۔ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرا رزاق اللہ ہے، نہ میں کسی مولوی سے ڈرتا ہوں نہ کسی پیر سے ڈرتا ہوں۔
جس دن رزق بند ہونا ہوگا اللہ خود بخود میرے حلق پہ والا چلا دے گا، میں خود بخود میرا رزق بند ہو جائے گا. جو اللہ سمندر کی مچھلیوں کو رزق دے سکتا ہے وہ اللہ کفیل امبر کو بھی پال سکتا ہے. جاہل نہیں ہوں الحمدللہ، پڑھا لکھا ہوں، اس لیے گزارش کر رہا ہوں. 17 پرو رکھنے والے پیر صاحب کہیں گے کہ حرام ہے کیمرہ، یہ دور آ چکا ہے. جن کے پاس بڑے بڑے کیمرے ہیں وہ مائک پر آ کر کے فتویٰ دے رہے ہیں کیمرے کے خلاف. یوٹیوب دیکھیں گے، فیس بک چلائیں گے، انسٹا چلائیں گے، آ کر کے کہیں گے کیمرہ حرام ہے. جن کی اسٹوڈیو میں ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ آ کر کے کہہ رہے ہیں کیمرہ حرام ہے. یہ دور آ چکا ہے. صرف اندھی چشمہ لگا کر کے دیکھیے، کبھی چکر وکر میں نہیں پڑیے. اچھا پیر دیکھیے، مرید ہو جائیے. بھائی بھائی سے محبت کیجیے، لڑائی مت کیجیے. اللہ حافظ.